ضرور پڑھ لیجیے گا محمد والا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على رسوله الكريم مكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بالعرض مدينة أبي القاسم مصطفى محمد الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات الله دعا رب کائنات وسط ذکر محمد والے محمد اس پر شہزا کا بچھائے جانا منتظمین کی یہ کاوش آپ دوستوں کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول منظور فرمائے اور اس کا تمام تر ثواب ہدیہ کرتے ہیں مرحوم علامہ حافظ اقبال حسین جاوید صاحب کی روح کو پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے انہیں جوار ائمہ معصومین میں جگہ عطا فرمائے انہوں نے جتنا ذکر محمد و آل محمد کیا جتنا ذکر آل محمد پڑھا پروردگار ایک ایک لفظ کا ان کو بہترین اجر عطا فرمائے پروردگار ان سمیت سبھی مرحومین کو آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے ایک آواز بلند درود پڑھیں محمد و آل اجازت نے بات کا آغاز کیا جائے حضرات سامعین مجلس اعزاز مخصوص ہے ایصال ثواب کے عنوان سے اور ایک عالم دین کے ایصال ثواب کے حوالے سے یہ مجلس اعزاز کا انعقاد ہے دیکھیے گو کہ حدیث رسول بھی ہے مگر میں آپ کے سامنے ایک عالم دین کا قول پیش کروں گا حضرت آیت اللہ دستغیب شیرازی وہ فرماتے ہیں میں نے جتنا دین خدا پڑھا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ذکر فضائل محمد و آل محمد ان کا پڑھنا زبان کے گناہوں کا کفارہ ان کا دیکھ کے پڑھنا آنکھوں کے گناہوں کا کفارہ ان کا سننا کانوں کے گناہوں کا کفارہ حدیث رسول کا بھی یہی مطلب ہے کہ میرے بھائی علی کے فضائل کا پڑھنا آنکھوں کے گناہوں کا کفارہ سننا کانوں کے گناہوں کا کفارہ ہے فرمایا جس نے ایک فضیلت بھی تحریر کی جب تک اس کا کوئی ایک بھی نقش باقی رہے گا ملائکہ اس شخص کے لیے استغفار کرتے رہے گا تو حضور ایک عالم دین نے اپنی زندگی میں کتنے الفاظ آل محمد کی عظمت کے لکھے ہوں گے کتنے الفاظ پڑھے ہوں گے کتنے الفاظ انہوں نے آنکھوں سے دیکھے ہوں گے دعا کرتے ہیں پروردگار اس ایک ایک لفظ کا انہیں بہترین اجر عطا فرمایا دوستان عزیز دیکھیے یہ جو ایصال ثواب ہے نا ہمارے پاس بہت سی روایات ہیں
حضرت آیت اللہ تہرانی نے اس پہ پورا کتابچہ بھی لکھا ہے کہ ہم جو کچھ اصالہ ثواب کے عنوان سے کرتے ہیں وہ عالم برزخ میں موجود مرحومین کو کسی نہ کسی برزخی شکل میں تحفے کی صورت میں مل جاتا ہے۔ آپ کے مرحومین سے رابطہ منقطع نہیں ہوا، آپ ایک سورہ بھی پڑھ کے ابھی جو ہم سورہ الحمد پڑھ کر بھیج رہے ہیں یہ انہیں کسی برزخی شکل میں مل رہا ہے۔ عالم برزخ میں بھی جس طرح عالم دنیا ہے، عالم برزخ ایک جہان ہے، یہاں پر مختلف چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم بطور تحفہ دیتے لیتے ہیں۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں لوگ پرفیوم دیا کرتے ہیں، بہت زیادہ پرفیوم کا تحفہ دیا جاتا ہے، وہ اس دنیا کی ایک شکل ہے تحفے کی۔ عالم برزخ کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، اس کی شکلیں کیا ہیں، خدا کی ذات بہتر جانتے ہیں۔ مگر جو بھی ہم بھیجیں گے، چاہے ان کے نام سے قرآن پڑھ دیا جائے، ان کو کچھ ان کے لیے پڑھ کر انہیں ایصال کر دیا جائے، راہ خدا میں انفاق کر دیا جائے، کسی غریب کی مدد کر دی جائے، مرحوم کو اجر دے دیا جائے، فرماتے ہیں کسی نہ کسی برزخی شکل میں مرحوم کو ملتا ہے۔ اور کمال پروردگار یہ ہے کہ آپ اپنے مرحوم ماں باپ کو جن کے ہیں اللہ سلامت رکھے، جن کے میری طرح ماں باپ گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے انشاءاللہ۔ حضور ان سے رابطہ ٹوٹا نہیں ہے، آپ جو انہیں بھیج رہے ہیں وہ انہیں برزخی شکل میں تحفے کی صورت میں مل رہا ہے، مگر کمال پروردگار یہ ہے وہ وہاں بیٹھ کر تحفہ ملنے پر آپ کے حق میں جو دعا کر رہے ہیں اللہ دنیا میں آپ کے حق میں قبول کر رہا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ دوستوں، یعنی رابطہ ابھی ماں باپ سے آپ کا ٹوٹا نہیں ہے، آپ توڑ دیں تو اور بات ہے، مگر یاد رکھیں اللہ نے رابطہ بنایا ہوا ہے۔ آپ انہیں کچھ ایصال کریں گے، فاتحہ پڑھ کر بھیج دیں، غریب کی مدد کر کے بھیج دیں، ان کے نام پہ قرآن پڑھ دیں، انہیں برزخ کی صورت میں مل جائے گا۔ سادگی سے ایک جملہ عرض کروں، عزادات چہرے میرے سامنے ہیں، حضور ہم کچھ پڑھیں گے تو برزخی شکل میں مل جائے گا، ہم فاتحہ پڑھ کر بھیج دیں، ہم قرآن پڑھ کر بھیج دیں، غریب کی مدد کی صورت میں بھیج دیں، ہم صدقہ کر کے بھیج دیں، اللہ جانے وہ مرحوم کتنے خوش قسمت ہوں گے جنہیں عالم برزخ میں بھی ذکر آل محمد کے تحفے مل رہے ہوں۔ چلیے ایک اور بات کروں گا اس سے پہلے کہ میں کچھ سہمت ہوں آپ کو جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ دوستوں میں یہ جو ایصال ثواب کا سلسلہ ہے یہ اس کا بڑا لطف ہے خدا کی قسم۔ دیکھیے سارے صاحبان فرینڈ بیٹھے، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کا نام ہے موت۔ نعمت حیات ملنے کے بعد جو چیز انسان پر واجب ہو جاتی ہے وہ صرف اور صرف موت ہے۔ یعنی جو بچہ جسے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اگلے لمحے جو چیز اس کے لیے سب سے زیادہ حتمی ہے وہ موت ہے۔ موت سے بڑی کوئی حقیقت نہیں۔ کیا کسی نے اچھی بات کی ہے، زندگی اتنا بڑا جرم ہے، ایک لمحے کے لیے بھی کرو تو سزا سزائے موت ہی۔ ایسے ہی ہے جو بچہ دنیا میں آ رہا ہے اس کے لیے کچھ حتمی نہیں ہے، اسے عزت ملے گی، دولت ملے گی، شہرت ملے گی، مقام و مرتبہ ملے گا، کچھ حتمی نہیں ہے، موت ملے گی یہ حتمی ہے۔ ایسا ہی ہے، چلے میں تھوڑا مجلسانہ انداز میں بات کرتا ہوں پھر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حضور عزت دار کے گھر میں کوئی پیدا ہو رہا کیا لازم ہے کل کو یہ بھی صاحب عزت بنے گا؟ اسی طرح اگر کوئی رذیل کے گھر پیدا ہو رہا تو لازم ہے کل کو یہ بھی ذلیل ہو جائے گا؟ نہیں، کچھ حتمی نہیں، صرف موت حتمی ہے۔ ہم نے نوح جیسے نبی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا دیکھا، ذلت کی موت مر گیا، ایسا ہوا کہ نہیں؟ اور یزید ملعون کے گھر بیٹا پیدا ہوا مگر تخت کو ٹھوکر مار کر معزز ہو گیا، ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے حضور لازم کچھ نہیں ہے، جو حتمی ترین شے ہے وہ فقط موت ہے آپ کے اور میرے۔ میں آپ کو آپ کی اور اپنی قیمت بتانے جا رہا ہوں، اگر بات پہنچی تو حضور لطف آ جائے گا، میرا ساتھ ضرور دیجیے گا۔ اس کا مطلب ہے ہم جو دنیا میں آئے ہیں تو ہمارے لیے کچھ بھی حتمی نہیں ہے، سب سے حتمی بات ہے موت۔ مگر حضور آل محمد کے مکتب پر اگر سانس اکھڑانا تو اس کا لطف یہ رہے گا ہمیں ہماری زندگی کی قیمتی مر کے ملے گی،
ہم اس زندگی میں کوئی مار سکے یا نہ مار سکے، ہماری وجہ سے اس دنیا میں کوئی تغیر واقعہ ہوا یا نہ ہوا، مگر کم از کم مر گئے نا اگر آل محمد کے مکتب پہ، تو ہماری موت کے جواز سے ایک مجلس حسین برپا ہو جائے گا۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص کی قیمت کم از کم ایک مجلس آل محمد تو ہے۔ علماء بتاتے ہیں وہ ملائکہ آسمانی جو بارش کے گرنے والے ایک ایک قطرے کی تعداد کو گننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ آل محمد پہ پڑے گئے درود کا اجر نوٹ نہیں کر سکتے۔ تو آپ سوچیں مجلس سے عزا کا اجر کیا بنتا ہو؟ کیا یہ مجلس ہونا تھی؟ نہیں ہونا تھا۔ ایک مومن تھا جو دنیا سے گیا، وہ جواز بن گیا مجلس حسین کا۔ اس کا مطلب ہے یہاں جتنے سر بیٹھے ہوئے ہیں نا، مستقبل کی اتنی مجالس بیٹھی ہوئے ہیں۔ توجہ ہے دوستان؟ یہی نکتہ ہمارے دشمن کو سمجھ نہیں آتا۔ اگر اسے سمجھ میں آ جائے وہ اپنا نقصان نہ کرے۔ ہمارا دشمن 1400 سال سے ہمیں مار رہا ہے تاکہ ذکر آل محمد مٹ جائے۔ اس جاہل کو پتہ ہی نہیں ہم تو اپنی موت کو بھی ذکر آل محمد کا جواز بنا لیتے ہیں۔ جتنے مرتے چلے جاتے ہیں اتنی مجلسوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب جو جملہ ذہن میں رکھنا ہے نا دعا دینے کے لیے، وہ جملہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں، جس کا مطلب ہم مر جائیں گے نا اگر آل محمد کے مکتب پہ، تو ایک مجلس تو کم از کم ایک مجلس ذکر آل محمد کی ہماری موت کے جواز سے ہوگی۔ تو حضور اس سے بڑا اور میں کیا احسان آپ کو بتاؤں؟ حضور جب تک ہم زندہ ہیں خود عزادار ہیں، جب مر جائیں گے عزاداری میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں۔ ہمارا عشق کا رشتہ اس قبیلے سے ہے نور جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ شعر رب کے مطابق ہونا تو لطف آتا ہے، بات کے مطابق دوستان عزیز ایک عالم دین سے مخصوص یہ مجلس عزا ہے۔ دیکھیے ابھی آپ نے آقا صاحب نے نماز میں پڑھا، آپ نے سنا، پروردگار عالم نے بعض مقاصد بعثت رسالت کو بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منکم۔ پروردگار نے فرمایا وہ وہی ہے جس نے اسے مبعوث کیا۔ کون؟ مصطفیٰ کی ذات، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، یہ علم و حکمت تقسیم کرتے ہیں، یہ علم و حکمت مان۔ اور آپ سے پہلے دنیا کھلی ہوئی گمراہی میں تھی۔ حضور مصطفیٰ، اگر ایک میں آپ سے سوال کروں نا کہ ذات سرکار ختمی مکتبت وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ اس ذات کی وجہ سے دنیا میں کون سی تبدیلی واقع ہو؟ یہ جو ذات مقدس تھی، اس ذات کا امپیکٹ کیا آیا اس جہان ظاہر میں؟ دنیا کے اوپر اس شخصیت کا سب سے بڑا اثر کیا ہے؟ تو حضور وہ تبدیلی جو مصطفیٰ کی وجہ سے واقع ہوئی، اس تبدیلی کا نام علم ہے۔ واجب فکر ہے میرے سامنے، میرا ساتھ ضرور دیجیے گا۔ دیکھیے اس کی دلیل میں سادگی سے عرض کروں، سادگی سے عرض کروں۔ حضور انسان نے جو دور جس چیز کے حوالے سے مخصوص تھا اسے وہی عنوان دے دیا۔ ایک زمانہ تھا پتھر کا زمانہ، اسے آج تک انسان کہتا ہے سٹون ایج، پتھر کا زمانہ، ایسے ہی ہے نا۔ پھر لوہا دنیا کے سامنے متعارف، وہ ایج کون سی کہلائی؟ وہ عہد کون سا کہلایا؟ لوہے کا زمانہ، آئرن ایج۔ جو جس زمانے کی مخصوص بات تھی
اس حوالے سے اسے مخصوص کر دیا گیا. ایسا ہی ہے نا حضور کتنا علم پھیلایا ہوگا آل محمد کے سربراہ مصطفیٰ نے زمانے میں کہ اگر آج بھی انسان کو آپ سے پچھلے زمانے کو یاد کرنا پڑے وہ آسانی سے کہہ دیتا ہے وہ جو زمانہ جاہلیت تھا. کتنا علم پھیلایا مصطفیٰ نے کہ زمانہ ہی آپ سے پرانا وہ جاہلیت کا زمانہ کہلاتا ہے, اسے زمانہ جہالت کہا جانے لگا. مصطفیٰ نے اتنا علم پھیلایا زمانے. معصوم فرماتے ہیں علم اتنی حسین شے ہے, پوری توجہ یہ معصوم کے بڑے لطیف فرامین میں سے, فرمایا علم اتنی لطیف شے ہے جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے. فرمایا علم کی یہی تعریف بہت ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے. اور بات پہنچے تو لطف آئے گی, معصوم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا جہالت اتنی بری شے ہے جاہل بھی نہیں مانتا کہ میں جاہل ہوں. بات پہنچ رہی دوستان ہے, سلامت رہیے. حضور کمال یہ دیکھیے علم حضور سب سے بڑا زمان ہے. پروردگار واضح فرما رہا ہے یہ وہی ہے وہ وہی ہے جس نے اسے مبعوث کیا. اللہ مصطفیٰ کا تعارف کروا رہا ہے, مصطفیٰ کے کار نبوت کو بیان کرنے جا رہا ہے. آغاز کتنا حسین کر رہا ہے. ابھی آپ نے دوران نماز سنا هو الذی, وہ وہی ہے جس نے اسے مبعوث کیا. صاحبان فہم ہے میرا ساتھ دیں گے, مجلس کا لطف بڑھتا چلا جائے گا. حضور وہ وہی ہے جس نے اسے مبعوث کیا. یہ اللہ تعارف کس کا کروا رہا ہے؟ مصطفیٰ کا نہیں, مصطفیٰ کا تعارف نہیں ہو رہا. مصطفیٰ کو اس زمانے میں کسی تعارف کی ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ فرما رہا ہے وہ وہی ہے جس نے اسے مبعوث کیا. اللہ مصطفیٰ کا نہیں, مصطفیٰ پہ رکھ کے اپنی ذات کو بہتروا رہا. توجہ ہے دوستان ہے. دیکھیے آپ, میں نے تو کورس کی کتابوں میں پڑھا تھا, یہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کی, کہ رسول زمانے میں صادق بھی معروف تھے, امین بھی معروف تھے. سارا زمانہ جانتا تھا ابن عبداللہ کے کردار کو. اللہ نے 40 سال کردار مصطفیٰ منوایا. جب سارے زمانے نے مان لیا نا یہ صادق بھی ہے امین بھی ہے. چلیں میں مجلسانہ انداز پر بات کرتا ہوں. میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے دوستوں کی زیادہ توجہ جاؤں گا, اور آپ دوستوں شفقت فرما ہی رہے ہیں. 2 حسین القاب ملے ہیں مصطفیٰ کو اعلان رسالت سے پہلے, صادق امین. ایسا ہی ہے, آپ نے سن رکھا ہے. میں جملہ بدل کے عرض کرتا ہوں, زمانے سے مصطفیٰ کو 2 ہی حسین القاب ملے ہیں, صادق امین. دونوں کافروں نے دیے. مصطفیٰ کو 2 حسین القاب ملے ہیں جی, صادق امین, دونوں کافروں نے دیے. مسلمانوں نے تو بس اپنے ہی جیسا سمجھ لیا مصطفیٰ. حضور یہ 2 اس کا مطلب ہے زمانہ جانتا تھا ابن عبداللہ کی عظمت کو. اللہ نے 40 سال بنیاد دین کی بنائی کردار مصطفیٰ. 40 سال جب زمانے سے کردار مصطفیٰ منوا لیا, پھر اللہ اسے مصطفیٰ کو زمانے کے سامنے پیش کر کے فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین. پہچانو, اسے تو جانتے ہو نا, تمہیں پتہ ہے یہ کتنا با کمال ہے, یہ کتنا اعلیٰ ہے, یہ کتنا با اخلاق ہے. پہچانو وہ اللہ کتنا عظیم ہوگا جس کی مخلوق مصطفیٰ ہے. حضور کمال یہ دیکھیں, اللہ 40 سال کردار مصطفیٰ کو منوا کے اب زمانے کے سامنے مصطفیٰ کو پیش کر کے کہہ رہا ہے پہچانو میری تو مخلوق ہے مصطفیٰ. تم نے اس کے کمال کو پہچان لیا, تمہیں پتہ ہے یہ کتنا اعلیٰ ہے, میری مخلوق ہے, میں نے اسے مبعوث کیا ہے. پہچانو وہ خالق کتنا اعلیٰ ہوگا جس کی مخلوق محمد مصطفیٰ. توجہ ہے دوستان. چلیے بات کو ایک اور لیول پر لے کے جاتے ہیں, لطف آئے گا اگر بات پہنچی تو. یہ پروردگار نے کیا کیا؟ پروردگار نے مصطفیٰ پہ رکھ کے اپنی ذات کو بہتر پایا. ایسا ہی ہے, بے شک تو کہنا بنتا ہے نا. مصطفیٰ پہ رکھ کے اللہ نے اپنی ذات کو منوایا. ایسا ہی ہے.
اللہ نے تعارف کروایا مصطفیٰ کے ذریعے سے. یہ والذی، یہ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، وہ وہی ہے. یہ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کیا. حضور تعارف کا ایک بنیادی سا اصول ہے، چاہے آپ کے ہاں ہو، آپ کسی اور کانٹیننٹ میں چلے جائیں، کسی اور بر اعظم میں چلے، پوری دنیا میں حضور تعارف کا ایک اور سادہ سا اصول ہے. تعارف ہمیشہ معروف کے ذریعے ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہماری بھی یہ ہمارا انداز کلام ہے. مثال دینے جا رہا ہوں، ہم کہتے ہیں صاحب غلام کو پہچانتے ہو، ہم کہتے ہیں صاحب ہم تو انہیں نہیں جانتے. آپ فوراً اس کے ارد گرد کے ریڈیس میں نا کوئی معروف تلاش کرتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں انہیں تو جانتے ہو گے، آپ کہتے ہیں انہیں کون نہیں جانتا. پھر آپ کہتے ہیں وہ ان کے فلاں لگتے ہیں. ایسے ہی ہے جی. تو تعارف کسی معروف کے ذریعے ہوتا. میں کہتا ہوں پروردگار تو نے مصطفیٰ پہ رکھ کے اپنا تعارف کروایا. کیوں؟ کیونکہ زمانہ مصطفیٰ کو جانتا تھا، بھولا خدا کو اوپر. وہ مصطفیٰ کی عظمت کو پہچانتے تھے، یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے، بھولے خدا کو ہوئے تھے. اللہ نے معروف مصطفیٰ پہ رکھ کے اپنی ذات کو پہچانوا لیا. کیا اسے تو جانتے ہو نا، میں نے مبعوث کیا ہے. اللہ نے مصطفیٰ پہ رکھ کے اپنی ذات کو منوا لیا. حضور یہ مولائیوں کا مجمع ہے، میرا ساتھ دینا. حضور مجھے تعجب ہوتا ہے، جس مصطفیٰ پہ رکھ کے اللہ نے دنیا میں اپنا آپ منوایا تھا، وہ مصطفیٰ سے چادر بیٹھا تھا، فرمایا ہم فاطمہ کو عبداللہ. فرمایا فاطمہ بیٹھیاں اور ان کے بابا. اللہ نے مصطفیٰ کا نام بھی نہیں دیا، نام لیا زہرا کا اور باقی صرف رشتے ہی بتا دیے. فرمایا بیٹھی فاطمہ ہیں، وہ ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ خدا اتنا کہہ کے آگے بڑھ گیا اور ان کے بابا. اللہ نے نام بھی نہ دیا. یہ وہ ذات تھی جس پہ رکھ کے اس نے اپنا آپ منوایا. ایسے ہی ہے حضور، یہ وہ ذات مقدس تھی جس پہ رکھ کے اس نے اپنی ذات کو پہچانوایا. اس نے نام بھی نہیں دیا. فرمایا بیٹھی تو فاطمہ ہیں اور ان کے بابا اور ان کے شوہر. یہ وہ ذات تھی. میرا آپ کا سنی شیعہ نہیں، تاریخ کا فیصلہ ہے. خدیجہ کا مال نہ ہوتا، علی کی تلوار نہ ہوتی، اسلام گھٹنوں پہ کھڑا بھی نہ ہوتا. اللہ نے نام بھی نہیں دیا. فرمایا بیٹھی تو فاطمہ ہے اور ان کے شوہر. یہ کہہ کے خدا آگے بڑھ گیا اور ان کے بچے. اللہ نے نام بھی نہ دیا. حضور اگر عقیدہ مل جائے اور سوچ مل جائے تو آپ میری تائید کیجئے گا، یہ وہ دو حسنین بیٹھے تھے، اگر نہ ہوتے آدم سے لے کے خاتم تک کی ساری محنت صحرائے عرب کی نظر ہو جاتی. ایسے ہی ہے حضور، اللہ نے نام بھی نہیں دیا. فرمایا بیٹھی تو فاطمہ ہے اور ان کے بابا اور ان کے شوہر اور ان کے بچے. میں کہتا ہوں یا اللہ حضور لطف آئے اگر بات پہنچ جائے تو. دیکھیے تعارف کا ایک ہی بنیادی اصول ہے، تعارف ہمیشہ معروف کے ذریعے ہوتا ہے. اور کوئی کہیں حضور معروف ہو یا نہ ہو، اپنے علاقے میں ضرور معروف ہوتا ہے. ایسا ہی کہیں اور زمانے میں معروف ہو یا نہ ہو، کم از کم اپنے علاقے میں معروف ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یا اللہ تیری تو سنت میں تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی. حضور بات پہنچے تو میرا ساتھ دیجیے گا، لطف آئے گا اگر بات پہنچا سکا تو. میں کہتا ہوں یا اللہ تیری تو سنت میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے؟ تو نے سارے زمانے کے سامنے اپنی ذات کو پہچانوانا تھا تو تو نے مرکز تعارف مصطفیٰ کو بنا دیا. یہ زیر چادر مرکز تعارف کی بدل گیا. یہ حدیثے کے سامنے مرکز تعارف مصطفیٰ کے ہوتے زہرا کیسے ہو گئی؟ یقیناً پروردگار ایک ہی جواب دے گا، تعارف ہمیشہ معروف کے ذریعے ہوتا ہے اور ہر کوئی اپنے علاقے میں معروف ہوتا ہے. بات وقت اتنی سی ہے، جب میں نے اپنی پہچان کروانی تھی تو اہل زمین میں کروانی تھی. اہل زمین مجھے بھول گئے تھے، مصطفیٰ کو جانتے تھے. میں نے مرکز تعارف مصطفیٰ
دوستانے یہ مصطفیٰ دینے کے آیا ہے، یہ علم کا تحفہ دینے آیا ہے، یہ انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنے آیا ہے، یہ علم کا نور بانٹنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے مرکز مصطفیٰ کے تعارف میں، اپنے تعارف میں اور مقاصد رسالت میں کہ ترسیل مقاصد پروردگار میں مصطفیٰ کا سب سے بڑا ہتھیار علم تھا۔ وہ جو فرما رہے ہیں آپ اور میرا مولا سے سوال ہو، مولا آپ کی قرآن میں بہت سے فضائل ہیں۔ علماء عالم اسلام نے لکھا 313 آیات قرآن میں ڈائریکٹ مولا علی کی شان میں آئی، ڈائریکٹ مولا علی کی شان، یعنی جن کا مصداق مخاطب علی بن ابی طالب کی ذات۔ یہ علماء عالم اسلام نے یہ روایت لکھی ہے۔ قبلہ صاحب تو مدافع علوم آل محمد بھی ہیں، ناشر علوم آل محمد بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ یقیناً اپنے والد کی طرف سے سب سے بڑا صدقہ جاریہ خود ان کی اپنی ذات ہے، اور جس طرح یہ ہمارے نیشنل ٹی وی کے اوپر جا کر آل محمد کی تعلیمات کا دفاع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ان کے اقبال کو بلند فرمائے۔ حضور علماء عالم اسلام نے لکھا 313 آیات ڈائریکٹ مولا علی کی شان میں آئی ہیں۔ بس یہ روایت کی حد تک لکھا ہے، وہ آیتیں ملتی کہیں نہیں۔ اگر آپ تفاسیر عالم اسلام اٹھا کر پڑھیں تو جو ڈائریکٹ مولا علی کی شان کی تھی وہ بھی انڈائریکٹ ہو گئی ہے، وہ بھی اللہ جانے ڈائریکٹ کس کس کے حق میں چلی جاتی ہے۔ مگر روایت عالم اسلام میں موجود ہے کہ 313 آیات، ویسے تو رسول نے فرمایا ہر وہ قرآن کی آیت جس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، اس کا پہلا مصداق ہی علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا یا علی قرآن میں آپ کے اتنے سارے فضائل آئے ہیں، مولا آپ کو خود اپنے حق میں قرآن میں آئی کون سی آیت سب سے پسندیدہ ہے؟ رسول لطف آئے اگر بات میں مولا علی کے ماننے والوں سے مولا علی کی بات ہے، مولا سے پوچھا جا رہا ہے قرآن کے جتنے آپ کے فضائل ہیں ان میں خود آپ کا انتخاب، آپ کی پسندیدہ ہے۔ سادگی سے جملہ عرض کروں، علی کو تو خود بھی اپنے فضائل پسند ہیں، وہ مولائی کیسا جسے علی کے فضائل پسند نہ آئے؟ مولا سے پوچھا جا رہا ہے مولا آپ کی پسندیدہ آیت قرآن میں۔ حضور میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، مجالس سننے کے عادی دوست بیٹھے ہیں، حضور میں جذباتی بات نہیں کر رہا، علی بن ابی طالب سے کہا جا رہا ہے یا علی آپ کی پسندیدہ آیت اپنے قرآن فضائل میں۔ حضور یاد رکھیں جیسے قرآن نے علی کو بیان کیا کسی کو بیان ہی نہیں کیا۔ علی وہ ذات مقدس ہے جس کی ہر ادا پہ قرآن میں آیت آئی ہے۔ علی راہ خدا میں انفاق کرے تو آیت آ جاتی ہے، علی حالت عبادت میں ہو علی کی شان عبادت پہ آیت آ جاتی ہے، علی میدان میں تلوار چلائے تو عظمت جہاد پہ آیت آ جاتی ہے، علی راہ خدا میں انفاق کرے تو آیت آ جاتی ہے۔ حضور بلکہ اگر بات میرا ساتھ دے تو لطف آ جائے، علی کو تو آیت منگوانے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علی مطمئن ہو کے بستر پہ سو جائے رسول کے تو آیت سامنے بیٹھے ہوئے بزرگان سے پوری محبت اچھا کرتا ہوگا۔ حضور اللہ جانے قرآن کا اور مولا امیر کا آپس میں ربط کیا ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے، میں تو عرض کرتا ہوں کیونکہ ہم تو جدید دور کے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ملائکہ صحافی بن کر علی کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں، ایک ایک ادا اوپر پہنچاتے چلے جاتے ہیں، آیت آتی چلی جاتی ہے۔ جو ہے حضور علی کی ہر ادا پہ قرآن میں آیت ہے۔ چلیں آپ کی توجہ لینے کے لیے عرض کروں گا، میں نے عرض کیا علی عبادت پہ ہو تو آیت آ جاتی ہے، علی جہاد میں ہو تو آیت آ جاتی ہے، بستر پہ سو رہے ہو تو آیت آ جاتی ہے۔ علی اور قرآن کا تو ایسا ربط ہے، علی تو چھوڑ دیجئے، علی جس سواری پر سوار ہو وہ سواری بھاگے، اس کے پاؤں سے جو چنگاریاں نکلے قرآن کی آیت بتا۔ توجہ ہے دوستان کتنی ڈیٹیل سے تفصیل سے قرآن مولا امیر کے فضائل پڑھتا، تو سوچیں مولا کو کہا جا رہا ہے مولا ان تمام فضائل قرآنی میں آپ کی پسندیدہ آیت، تو مولا نے سورہ راعد کی آخری آیت 43ویں آیت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ
دنگا و فساد، وہ جو ملائکہ نے روز اول کہا یا اللہ یہ حضرت انسان اسے تو بنانے جا رہا ہے، یہ زمین پہ دنگا و فساد کرے. حضور صبح کا اخبار پڑھ لیں ملائکہ سے نکلے کہ نہیں نکلے؟ انہوں نے کہا یا اللہ انہیں بنائے، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں یا اللہ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. لیجیے اب ایک نقطہ میں عرض کرتا چلوں، عظمت علم میں بھی بات جاری رہے، یہ نقطہ پہنچا تو لطف آئے گا. پروردگار فرما رہا ہے میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، خلیفہ. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ تو دنگا کرے گا، یہ تو خون بہائے گا، یہ تو فساد کرے گا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا میں پیش نماز بنانے جا رہا ہوں. توجہ ہے، اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں کوئی عابد بنانے جا رہا ہوں. اللہ نے تو فرمایا میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. یہ خلیفہ کا تسبیح سے کیا تعلق ہے؟ چلیے ہم تو ملائکہ کی نظر میں ایلیجیبل ہی نہیں تھے نا، ہم تو فارغ ہو گئے نا. کیوں؟ کیونکہ ہم تو کریں گے دنگا و فساد. انہوں نے اپنی بھی کیا قابلیت بتائی؟ یا تو بتا دے یا اللہ ہم بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں، یا اللہ ہم نظم قائم کر سکتے ہیں، یا اللہ ہم بہت اچھے سے نظام اور مملکت کے امور چلا سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے ملائکہ کی نظر میں بالی دفعے کہہ کے بیٹھے ہوں پوری توجہ. اس کا مطلب ہے حضور ملائکہ کی نظر میں خلیفہ ہونے کا پہلا معیار تسبیح ہے. سبحان اللہ. میری بات پہنچ رہی ہے بھائی؟ ملائکہ کی نظر بظاہر حضور کی بات کتنی عام. اللہ کہہ رہا ہے میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہم تیری تسبیح کر. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں عابد بنانے جا رہا ہوں، میں اپنا پجاری بنانے جا رہا ہوں، اپنا عبادت کرنے والا بنانے جا رہا ہوں. اللہ نے یہ تو کہا نہیں. خدا کو فرمایا میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اور ملائکہ یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ دنگا و فساد کرے گا، ہم تسبیح کرتے ہیں. آدھی بات سچی ہوئی کہ نہیں؟ ہوئی کہ نہیں یقین صبح کا اخبار کھا کر پڑھیں. وہ ملائکہ نے اللہ جانے ہزاروں سال یا پتہ نہیں لاکھوں سال یا پتہ نہیں آج کی تاریخ میں کروڑوں سال کے پہلے ایک بات آسمان پہ کی تھی کہ پروردگار یہ دنگا و فساد کرے گا. آج کی تاریخ میں ملائکہ سچے ثابت ہوئے کہ نہیں؟ آپ کے خیال میں ان کی آدھی بات سچی ہے تو باقی آدھی بیکار ہوگی؟ بھائی ان کے فہم کا کمال دیکھیں، جو انہوں نے کہا ہوا کہ نہیں. تو باقی اپنی انہوں نے کیا صلاحیت بتائی یا اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ملائکہ کی نظر میں کون خلیفہ ہونا چاہیے؟ وہ جو معیار تسبیح پہ پورا اترا ہے. تو یہ تسبیح کسے پہ؟ پوچھئے علماء سے. تسبیح اس کا نام نہیں ہے حضور، یہ جو ہم دانے کاؤنٹ کر رہے ہیں اس کا نام نہیں ہے، یہ تسبیح نہیں ہے. علماء نے عرفاء نے لکھا تسبیح کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہر وہ بات جو ذات توحید کے شایان شان ہے اسے اس میں تسلیم کرنا. صاحبان فہم میں توجہ کروں گا. اور ہر وہ بات جو اس کی شان کے منافی ہے ایک لمحے کے لیے بھی اس میں اس کی نسبت نہ دینا. یہ ہے معیار تسبیح. اس کا مطلب ہے کون خلیفہ ہونا چاہیے کون نہیں، اپنے اپنے معیار ہر فرقہ جیب میں رکھے. ملائکہ کی نظر میں خلیفہ ہونے کے لیے لازمی ہے. کون خلیفہ ہو سکتا ہے کون نہیں پتا، مگر ملائکہ کی نظر میں فقط وہ خلیفہ ہوگا جو جب سے ہو تب سے لے کر وہ جب تک ہو اس نے ایک لمحے کے لیے بھی ذات توحید میں کوئی ایسی نسبت نہ کی ہو جو اس کی شان کے منافی ہو. اب جائیے یہ معیار لے کر عالم اسلام سے پوچھیں ہے کوئی ایسا خلیفہ؟ تو فقط ایک ہی نام لیں گے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ. فقط علی ایسے جس کی پریشانی سوائے توحید کے کسی کو جھکی ہی نہیں. پروردگار نے کیا کیا؟ فوراً ہی علم کا امتحان سے پیش کیا. اگر سچے ہو تو پھر بتا
فوراً پروردگار نے علم کو بیچ میں لے آیا. سب سے پہلی عظمت جو اللہ نے حضرت انسان کی منوائی ملائکہ کے سامنے، حضور نہ ہماری شجاعت منوائی، نہ عبادت منوائی، نہ تقوی منوایا، کچھ اور نہیں، اللہ علم کو منوایا. اللہ نے فرمایا، اور جیسی بات علم کی آئے لا علم لنا الا ما علمتنا، ملائکہ نے ہاتھ جوڑ دیے، پروردگار اللہ جانے یہ کیا کیا سنا رہا ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تم نے بتایا. توجہ ہے، پہلی روز ملائکہ نے ہتھیار انسان کے سامنے ڈال دیے کہ نہیں، جب معاملہ علم کا آ جائے نا تو پھر انسان کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. لا علم لنا الا ما علمتنا، نہیں ہم جانتے فقط اتنا جتنا تم نے بتا رکھا ہے. حضور لطف آ جائے، بزرگان بیٹھے ہیں، میں ایک بزرگ عالم دین حضرت علامہ علی نقی نتن مرحوم پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. حضور مجھ جیسے طلاب کے لیے یہی بہت ہے باعث سعادت کہ بزرگ علماء کے جملے اور شان امانت داری یہ ہے انہی کے نام سے پیش کیے جائے. حضور انہوں نے کمال ہی کیا، کیا لطیف جملہ لکھا ہے. انہوں نے ملائکہ کا جملہ قول کیا، لا علم لنا الا ما علمتنا، لا اور الا، نہیں جانتے کچھ سوائے اس کے جتنا تو نے بتایا. انہوں نے کہا اسی دن سے یہ ملائکہ کی عادت بن گئی کہ وہ ہمیشہ جب بھی کوئی عظمت ان کے سامنے آتی ہے نا، وہ لا اور الا کے قصیدے میں پرو دیتے ہیں. یہی وجہ جب کسی انسان کو اس کی عظمت کے معراج پہ دیکھتے ہیں فوراً چیخ اٹھتے ہیں، لا فتح الا علی اللہ صاحب اللہ. حضور تو علم، یاد رکھیے یہ وہ ایک صفت ہے کہ اگر ہم نے اپنی ذات میں لے آئے نا تو مولا کی نظر میں بھی معزز ہو جائیں گے. اللہ نے انسان کی پہلی عظمت بھی علم کو رکھا. ہمیں ایک عالم دین کی سال ثواب کی مجلس میں اللہ تعالیٰ علماء کا سایہ سلامت رکھے. حضور یاد رکھیے گا کہ اگر مکتب باب مدینہ العلم ہے، ہر مکتب کو زندہ رہنے کے لیے وہی شے چاہیے ہے جو اس کی بنیاد میں ہو. میں نے ساتھی سے ایک بڑا جملہ عرض کیا، اگر آپ نے وہ فرمایا تھا، ہر مکتب کو اس شے کی ضرورت زندہ رہنے کے لیے ہے جو اس کی بنیاد میں ہو. اب آپ کو پتہ چلا یہ بعض مکاتب دہشت گردی کیوں کرتے ہیں؟ میری بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ ہر مکتب کو اس شے کی ضرورت ہے جو اس کی بنیاد میں ہے، جن کی بنیادی تاریخ کی دہشت گردی پہ پڑی ہو. مجبوری ہے، دہشت گردی کریں گے تو زندہ رہیں گے. حضور ہماری بنیاد میں علم توحید ہے، لازم ہے علم کے ساتھ اپنے معاملات کو مربوط کیا جائے. توجہ فرما رہے ہیں جی، جن کا امام ہی باب مدینہ العلم ہو، جن کا امام باب مدینہ العلم ہو، جن کا امام کا دعویٰ سلونی ہو. اہل سنت عالم دین ہے حافظ ابن عبد البر، وہ فرماتے ہیں دعویٰ سلونی سوائے علی کے کسی کو جچا ہی نہیں. میں آپ کو ایک مختلف مزاج کی روایت اگر لطف آئے تو فرماتے ہیں دعویٰ سلونی سوائے علی کے کسی کو جچا ہی نہیں. مقاتل بن سلیمان بہت بڑا سوال اعظم کا عالم ہوا، دماغ خراب ہو گیا. جب شاگرد زیادہ پیدا ہو جائیں اور ماحول بن جائے تو اکثر دماغ خراب ہو ہی جاتے ہیں. تو مقاتل بن سلیمان کا بھی دماغ، حضور اس کا دماغ پھر گیا. اس نے کیا کیا؟ دعویٰ سلونی کر بیٹھا، زمانے کے سامنے بیٹھ کر دعویٰ سلونی کر دیا. دعویٰ سلونی کرنا تھا. ایک ضعیفہ خاتون، ایک مائی، ایک بزرگ خاتون، وہ آ گئی اس کی محفل میں. وہ بیٹھا ممبر کے اوپر دعویٰ سلونی علی کے دعوے میں دعویٰ ہو رہا ہے. اس نے کہا حضور ماشاءاللہ آپ تو اتنے بڑے عالم دین ہیں، میں تو ایک ان کا بھائی عامیانہ فکر کی حامل خاتون ہوں. وہ بس پوچھنا تھا کہ ابراہیم نے حج کیا تھا تو وہ جس نے ان کی حجامت بنائی تھی اس کا نام کیا تھا؟ مقاتل بن سلمان کی سر پہ خارج کرنے لگا، پوچھ کیا رہی ہے؟ اس نے کہا اچھا حضور نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ذرا پوچھنا تھا کہ یہ جو اصحاب کاف کا کتا تھا اس کا رنگ کیا تھا؟ توجہ ہے دوستاں نے؟ سرکار آپ آسمان کی بتا رہے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں، میں تو سادگی سے سوال کروں گی. یہ میرے گھر میں چونٹیاں بہت زیادہ ہیں، یہ چونٹی جو کھاتی ہے تو اس کی معدہ اور نالیاں کہاں پہ ہیں؟
تھوڑی دیر تو مقابل بن سلمان خاموش ہو کے بیٹھا، بعد میں جو اس نے جملہ کا بڑا سننے کے قابل ہے، لطف آئے اگر بات پہنچے تو اس نے کہا سن خاتون، یہ جو تم مجھ سے سوال کر رہی ہے نا، یہ تو نے اپنی جانب سے نہیں کیے، یہ اللہ نے تیرے ذہن میں ڈال دیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے علی کے دعوے پہ دعویٰ کیا تھا، اللہ نے ان سوالوں کے ذریعے میری ناک رگڑ دی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ میرے ساتھ ہے کہ نہیں؟ اگر تم نہ پہنچے تو میرا ساتھ ہی دیا۔ میں ساتھی سے عرض کرنا چاہوں گا، جو علی کے دعوے پہ دعویٰ کرے اللہ اس کی تو ناک رگڑ دیتا ہے، اللہ جانے جو علی کی جگہ بیٹھ جائے اللہ اس کا حج ہو کیا کرے۔ تو حضور آپ کے مولا کے فضائل علم سے تعلق، آپ صاحب دعوی سلونی کے ماننے والے، آپ باب مدینہ العلم کے ماننے، حضور جچتا ہی نہیں ہے وہ علی کا ماننے والا اور جاہل ہو جچتا نہیں۔ 40-45 سال کا مومن ہو رہے ایسا بنیادی سا نماز روزے وضو کا سوال کرے، جچتا ہی نہیں ہے۔ ماننے والا علی ابن ابی طالب کا اور بنیادی معاملات سے آگے ہی نہ ہوتی ان کے، خدا کی قسم نہیں جچتا۔ بطور مومن اپنی توہین ہے، بطور مومن اپنی توہین۔ علم یاد رکھیے گا، لیجیے اب آپ کے لطف آپ نے لیا، میں ایک روایت اور عرض کروں۔ معصوم نے فرمایا اللہ نے، بس وجہ کو تمام کرنے جا رہا ہوں، آپ نے فرمایا اللہ نے علم کے 3 حصے کیے، چونکہ غالب دین کے سارے سوال کی وجہ سے علم پہ بات ختم ہونی چاہیے۔ فرمایا اللہ نے علم کے 3 حصے کیے، ایک حرکس و ناقص کو بانٹا، کوئی ضروری نہیں کسی مکتب میں جانا، کسی مدرسے میں جانا، کسی اسکول کالج میں۔ ایک کسان نہ اسکول گیا، نہ کالج گیا، نہ یونیورسٹی، اسے بھی پتہ ہے زراعت کے اصول کیا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک خان کو اپنے تمام کام کے اوپر پوری آگاہی ہے، اس نے کہیں جا کر نہیں پڑھا، کوئی درس نہیں حاصل کیا، کوئی کورس نہیں، اسے پتہ ہے الیکٹریشین کو اپنا کام آتا ہے۔ حضور آپ نے فرمایا علم کا ایک حصہ جو اللہ نے ہر قسم ناقص کو بانٹ رکھا، فرمایا ایک وہ حصہ ہے جو اللہ نے صاحبان اجتہاد سے مخصوص کر دیا، جو جتنی جدوجہد کرے گا اللہ اسے اتنا دیتا چلا جائے گا، جس کی جدوجہد زیادہ ہوگی وہ زیادہ پا لے گا، جس کی کم رہے گی وہ کم ہے۔ میرے ساتھ ہے کہ نہیں؟ حضور کمال ہو گیا، معصوم نے فرمایا اللہ نے ایک حصہ فقط ہماری ذات سے مخصوص رکھا، اللہ نے وہ کسی کو عطا نہیں کیا ہے۔ سوالی نے حیرت سے پوچھا مولا پہلا ہر کس و ناقص کو بانٹ دیا، دوسرا صاحبہ نے کوشش کے لیے رکھا، کہ تیسرا حصہ صرف آپ سے مخصوص کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا اسی لیے تاکہ اگر کوئی ہماری جگہ بیٹھ جائے اللہ اس کی علمی مجبوری بنا دے، جب بھی سوال ہو ہمارے دروازے میں کھڑا نظر آئے۔ علم آل محمد کی طاقت کا نام ہے، علم آل محمد کے کمال کا نام ہے۔ حضور آخری بات، آپ کی زحمت تمام اسی میں درس بھی ہے، اسی میں فضائل علمی ہیں، اسی پہ بات تمام ہو جائے گی۔ مولا امیر سے سوال ہوا جا علی، آپ کے گزشتہ آئندہ سارے دشمنوں ایک قطار میں کھڑا کر کے اگر آپ کے ہاتھ میں تلوار دی جائے آپ سب سے پہلے کس کی گردن جگہ کریں؟ مولا سے فرمایا جا رہا ہے اگر گزشتہ آئندہ یاد رکھیں علی وہ ہے نہ جس کے حقداروں کی کمی ہے نہ جس کے دشمنوں کی توجہ ہے۔ تو حضور مولا سے فرمایا جا رہا ہے گزشتہ آئندہ سارے دشمنوں کو اگر قطار میں کھڑا کر کے آپ کے ہاتھ میں تلوار دی جائے علی علی ہے خدا کی قسم، سب باب مدینہ کو لے میں ہدایت کے باب ہی باب کر دیے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو میرے گزشتہ آئندہ سارے دشمنوں کو قطار میں کھڑا کر کے میرے ہاتھ میں تلوار دی جائے میں سب سے پہلے جہالت کی گردن سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ جہالت نہ ہوتی لوگ ہمارے محمد کا حق نہ مانتے۔ تو حضور یہ جہالت علماء پسند ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے جب تک ہم علم کے ساتھ مربوط رہیں گے مضبوط رہیں گے، جب تک علماء کے ساتھ رہیں گے۔ آپ دیکھ لیں حضور ہم لاکھوں کروڑوں لٹاتے ہیں مختلف لوگوں پر، مگر جب دین پہ مشکل بنتی ہے نا پھر سامنے علماء ہی کھڑے نظر آتے ہیں، پھر ہمیں بھی جا کر انہیں کے پیچھے بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے تو زمانے سے ہمارا جھگڑا کس بات ہے؟ اسی بات کا تو جھگڑا ہے انہیں نہیں مانتے جو صرف اچھے وقت میں ساتھ ہو، یہی تو ہم نے زمانے سے جھگڑا کیا۔ جب مشکل میں جس کے در پہ جانا ہے ماننا بھی اسے ہی چاہیے، توجہ ہے دوستان۔ تو جب مشکل میں علماء کے پاس آنا ہے تو حضور ویسے بھی علماء کے ساتھ رہنا چاہیے ہے، علم پسند بننا چاہیے، علم حاصل کریں، علم میں آپ کی عظمت ہے، علم آپ کے لیے باعث عزت ہے۔ علی کا ماننے والا ہو
اسے علم کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے۔ معصوم نے فرمایا جہالت نہ ہوتی لوگ مال محمد کا حق نہ مانتے۔ اس کا مطلب ہے در زہرا جہالت نے جلایا، اس کا مطلب ہے اکبر کے سینے کو جہالت نے زخمی کیا، اس کا مطلب ہے وہ جو علی اصغر کو تیر لگا تھا وہ جہالت نے مارا تھا، اس کا مطلب ہے آل محمد کی بیٹیوں کی چادریں جہالت کی وجہ سے اتاری۔ دوستو وہ علی ابن ابی طالب جس نے اپنا پرایا علم بانٹتے ہوئے دیکھا کوئی نہیں، زمانہ اسی کے در کو جلانے کے لیے آیا، وہی علی زمانے میں اتنا غریب ہو گیا کہ سیدہ کائنات مولا امیر گھر میں داخل ہوئے دیکھا زہرا بیٹھی رو رہی۔ علی جانتے ہیں زہرا کیوں رو رہی ہیں، مگر استفسار کیا تاکہ آپ اور مجھ تک بات پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ رو کر کہا زہرا کیا وجہ ہے، بنت پیغمبر رو کیوں رہی؟ یا علی میں نے سنا لوگ آپ کو سلام ہی نہیں کرتے، ہائے کہنے والوں پر سلام۔ امام صادق فرماتے ہمارے غم میں ہائے کہنا بھی تسبیح پروردگار ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے مولا امیر کہنے لگے زہرا کاش یہ نوبت ہوتی لوگ مجھے سلام، یہاں تو عالم یہ ہے میں علی سلام کرتا ہوں کوئی جواب ہی نہیں دیتا۔ دنیا سلام کرنے سے بھی چلی گئی علی کو، دنیا سلام بھی نہیں کر رہی مولا امیر کو، اتنے غریب ہو گئے علی و بطول۔ اس سے زیادہ کیا غربت ہوگی؟ حضور زہرا اپنی ٹوٹی پسلیاں علی سے چھپا رہی ہیں اور علی تبرکات نبوت زہرا سے چھپا رہے ہیں۔ ہاں علماء نے لکھا علی ہر وہ شے چھپاتے تھے جسے دیکھ کے زہرا کو بابا کا زمانہ یاد آ جائے، کیونکہ سیدہ تحمل نہ کر پاتی تھی، لہٰذا امامہ مصطفیٰ ابا کبائے مصطفیٰ چھپاتے تھے علی، اور زہرا تو اپنا چہرہ بھی علی سے چھپاتے تھے۔ اب اس سے بڑی میں کیا غربت پیش کروں؟ علی گھر میں داخل ہوتے تھے سیدہ چہرے پہ چادر ڈال دیتے۔ حضور شریعت اسلامیہ میں بیوی کا شوہر سے پردہ حرام ہے، زہرا چہرہ علی سے چھپانے لگی۔ ایک دن مولا امیر کے صبر جواب دے گیا، میرا مولا تڑپ کے کہنے لگا بنت پیغمبر کیا کوئی اظہار بیزاری ہے؟ اتنا سننا تھا زہرا تڑپ اٹھی، نہیں میرے آقا آپ سے کیسا اظہار بیزار، مجھے اپنے چہرے کی زیارت کیوں نہیں کرواتی؟ تڑپ کے کہا نا یا علی مجھے مجبور نہ کرنا، مگر جب حکم امامت ہوا مجبور ہو کے چہرے سے چادر کا ہٹانا تھا۔ حیدر کرار زمین پہ بیٹھ کے ماتم کرنے لگے، نیل کے نشان زہرا کے چہرے پہ۔ ہائے کہنے والوں پر سلام ہے، عجب غربت ہے علی و بطول خدا کی قسم، عجب غربت ہے۔ چلے مجھے اجازت ہے میں دو جملے اور غربت کے پیش کر دوں۔ حضور سیدہ علی سے مسائل چھپاتے چھپاتے وہ نوبت آئی جب جناب زہرا نے وصیتوں کا آغاز کیا۔ کیا مشکل ترین لمحہ ہوگا مولا امیر، اس کے امام زمانہ نے فرمایا السلام علیکہ یا اصبر الصابرین، اے صابروں میں سب سے بڑھ کے صبر کرنے والے تجھ پہ سلام۔ میں حیران ہوں تو میں کہتا ہوں مولا امام زمانہ اس انداز میں تو آپ کو مولا حسین پہ سلام کرنا چاہیے تھا، ہم نے حسین سے بڑا تو کوئی صابر ہی نہیں دیکھا۔ مولا علی جتنے بھی مظلوم ہوں 3 دن کی پیاس تو علی نے نہیں دیکھی، علی نے اپنے کسی جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا، علی نے کسی بچے کے ٹکڑوں کو نہیں سمیٹا، علی نے کوئی ایسا ظلم نہیں دیکھا جو حسین نے۔ کیا وجہ آپ نے مولا حسین کے لیے نہیں کہا، آپ نے وہاں کا شجاعت الحسینیہ، مگر امام علی پر فرمایا اصبر الصابرین۔ ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے، حسین پہ جتنا بھی ظلم ہوا ہو، حسین کا جوان حسین کے سامنے مارا گیا، بچوں کو ٹکڑوں میں بدلا گیا، شیر کو تیر مارا گیا، مگر کم از کم کسی بدبخت نے حسین کی زندگی میں مولا کے ہاتھوں کو باندھ کے رباب پہ تازیانے تو نہیں برسائے۔ ہمارا سلام علی کی غربت پہ جس کے سامنے زہرا پر تشدد کیا گیا، علی سے بڑا کوئی صابر نہیں خدا کی قسم۔ ایک مرتبہ جب وصیتوں کا آغاز ہوا، وصیتیں کیا ہیں؟ حضور ایسا ہے کہ زہرا اپنا مرثیہ پڑھ رہی ہے اور علی بیٹھے ماتم کر رہے ہیں۔ ایک جملہ ایسا ہے، میں دوستوں میں کیا عرض کروں، پہلا جملہ ہی تحمل کرنا مشکل ہے، مجھے نہیں پتا آپ کس طرح سے سماعت فرمائیں گے، میرا دل کہتا ہے علی کو اسی کے اوپر بے صبر ہو گئے ہوں گے، علی کا صبر کا دامن چھٹ گیا ہوگا۔ جب جناب زہرا نے آغاز یہاں سے کیا، یا علی میں نے خدمت بڑی کی، کوئی کمی رہ گئی ہو مجھے معاف کر دینا۔ خدا کی قسم یہ سننا تھا، میں نے روایت پڑھی، علی تڑپ اٹھے، علی رو کے کہنے لگے زہرا میں اللہ کو گواہ بنا کر کے تو آپ نے حق ادا کر دیا۔ اب ایک سطر میں بیوی کا مرثیہ
و آل محمد میں ایسی ہوئی ہیں جن تینوں وصیتوں کا امت نے جنازہ نکال دیا. پہلی وصیت، خدیجہ دنیا سے جانے لگی، مصطفیٰ کو سامنے بٹھایا کہ مصطفیٰ میں جا رہی ہوں، میرے